طرح نیویگیشن فلائٹس گھارو بھی جاتے تھے, سکر بھی جاتے تھے, تو حیدرآباد ایسے ہم لوگ فلائی کرتے رہتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کبھی کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ جس میں آپ لوگ بڑے دل برداشتہ ہوئے ہوں, کیونکہ آف کورس میں کہہ رہی ہوں ہماری یہ وہ فیلڈز ہیں جہاں پر بندے زیادہ آگے ہیں, لیکن بینگ اے گرل آپ کو کہیں آپ کی بڑی حوصلہ شکنی ہوئی اور آپ کو لگا ہو کہ نہیں یار یہ میں نہیں کر سکتی, دین somebody came اور آپ کو کسی کو دیکھ کے لگا کہ نہیں یار یہ میری موٹیویشن ہے؟ اچھا الحمدللہ لائک آل دا سینئرز اراؤنڈ اس, چاہے جتنے بھی کپتان ہیں, یا ایک لوگوں کا ایک وہ آئی تھنک مائنڈ سیٹ غلط ہے کہ لڑکی ہو تو آپ کو وہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور سم تھنگ. دیر مینی پیپل ان ایوری فیلڈ جو میرٹ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اور پھر 100 لوگ وہ بھی ہوں گے جو آپ کو گرانے کے چکر میں ہوں گے, چاہے وہ کہتے ہیں نا عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو بہت سی عورتیں بھی ہوں گی, بلکہ ان مائی سینیریو دیر. اچھا مطلب ایٹ عورت جب یہ کہہ رہی ہے اپنے منہ سے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہوگا. ابھی عورت شی از اے گرل, یس لڑکی لڑکی کی دشمن ہے, یہ بھی بول سکتے ہیں ہم. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ ٹو بی میریٹوریس اباؤٹ واٹ یو ڈو. آپ کو اپنی محنت پوری کرنی ہے, اپنی نیت صاف رکھنی ہے, آگے اللہ میں آپ کو بچانے والے ہیں, آپ انسانوں کے اس پہ چل بھی نہیں سکتے. اچھا یہ جو ابھی آپ یہ فلائی کر رہی ہیں جس میں اب یہ تو سارے ایئر کرافٹ گراؤنڈ ہو گئے ہیں نا, یہ کون سے ہیں؟ نہیں یہ والے, یہ ڈائمنڈ یہ 40 ہے, یہ ابھی گراؤنڈ نہیں ہوا ہوا, یہ ابھی فلائی کر رہے ہیں, یہ اسٹیل میں اس کے اوپر ہی فلائی کر رہے ہیں. اس سے چھوٹا گراؤنڈ جو کر دیے گئے ہیں جس میں وہ ایک حادثہ ہوا تھا جنید جمشید والا جو حادثہ ہوا تھا, نہیں ATR گراؤنڈ نہیں ہے, ATR ابھی چل رہے ہیں, گلگت اور سکر وغیرہ کی PI کی ATR جاتے ہیں. اچھا آپ سے جیسے میں جاننا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں آپ بڑے دل برداشت ہوئے ہو, کہیں ہارٹ بروکن ہو؟ کبھی میرے ساتھ الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا, بٹ اف آئی ٹیل یو, میں اپنی اماں کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں ان سب چیزوں میں. شی از مائی بگیسٹ سپورٹر آفٹر آل. ایک بار ایسا ہوا تھا نیشنلز میں, دیر از دس کمپیٹیٹر, میں اس سے جیت نہیں پائی تھی, اینڈ ایوری بڈی ہیڈ ہوپس ود می. تو میرا دل بہت سہم گیا تھا, واز لائک کہ میں اس سے جیت نہیں پا رہی, آئی کین ناٹ ڈو اٹ آگے, آئی کیپ آن وننگ برونز اگین اینڈ اگین, آئی وانٹ ٹو ون گولڈ. تو اس دن میری اماں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ وریشا دل نہیں ہارنا, ہو جائے گا. she believes in the word ہو جائے گا, اینڈ پھر اس دن کے بعد سے ہو گیا, بٹ ابھی بھی برونز ہی چل رہا ہے, پر انشاءاللہ. لیکن آپ کی جو ہے آپ کی اسپورٹس میں جو ہے کوئی ایسی سیریس انجری تو نہیں ہوئی آپ کو ابھی تک؟ نہیں الحمدللہ کوئی سیریس انجری نہیں ہے. رائٹ, بٹ وہ بات ہے نا کہ ہو جائے گا, اور باقی ہو جائے گا. وہ ایک دن ایسے ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے, اور جب بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی کہ جی وریشا نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا, تو وہ ہمارے لیے کہیں گے دیکھو وریشا ہمارے شو میں آئی تھی, ڈسکس کر رہی تھی, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وریشا یہ ہو جائے گا. اچھا ایسے آپ بتائیں کہ جب آپ جاتی ہیں, اور آپ نے کہا بہت سارے ایسی جگہ جہاں پہ پاکستانی آدمی نہیں گئے ہوئے ناتھون, اور آپ نے جا کے پرفارم کیا, تو وہ ایسا کون سی جگہ تھی جہاں پہ جویری آپ کو بہت پراؤڈ فیل ہو کہ دیکھیں یہاں پہ میں آ گئی؟ سب سے پہلے آسٹریلیا, کینیڈا, بحرین کبھی کوئی نہیں گیا تھا, اور بہت سی ایسی جگہیں تھی کہ جہاں پہ اور کوئی بھی نہیں گیا ہوا تھا. اچھا ان کے تو مد مقابل ہوتے ہیں نا کہ چلو جی انڈیا آ گیا, دوسرے ممالک آ گیا, آج ہم پاکستانی ناتھونوں کے مد مقابل تو کوئی اور ملک آتا بھی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں, نیور. لیکن مجھے یہ اعزاز ضرور حاصل ہے کہ پاکستان میں سے بھی کبھی کوئی فیمیل وہاں ان کنٹریز میں نہیں گئی تھی. سو آئی واز دا فرسٹ ون اینڈ اونلی ون کہ جو جا کے وہاں پہنچی. اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپ کی لینگویج پہ کام کرتے ہیں, یعنی ان کی زبان نہیں ہے اردو. ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی ساؤتھ افریقہ میں, تو جیسے جب یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی مین گیسٹ ہوتے ہیں ان سے پہلے گرلس یا لڑکیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو وہ لڑکیاں نا بڑی اچھی نعت پڑھ رہی تھیں. تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, اینڈ دے ور بلینک. ہاں, تو میں نے ان سے انگلش میں پوچھا واٹس یور نیم, تو پھر انہوں نے مجھے بتایا, تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ اچھا ان کو بالکل بھی اردو نہیں آتی, اور وہ اردو بغیر غلطی کے پڑھتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹلی پڑھ سکیں. سو مجھے بہت بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. حالانکہ میں اب ظاہر ہے اب پاکستان میں نہیں رہتی, تو پاکستان سے نہیں جاتی, لیکن پھر بھی جہاں کہیں میرا انٹروڈکشن ہوتا ہے تو وہ مجھے پاکستانی نعت خوان کے حساب سے ہی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور بلواتے ہیں. دیٹ از پراؤڈ فار می. صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو جی. غلام مصطفیٰ بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی, ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائے گا. زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے, زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. خدا کرے خدا کرے خدا کرے سدا یہ روشنی رہے, زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. دلوں میں کوئی
ख्वाब था बसा हुआ, नजर में एक गुलाब था छुपा हुआ, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, ये ताजगी ये जिंदगी ये चांदनी, खुदा करे खुदा करे खुदा करे सदा ये चांदनी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदाए मेहरबां की ये निशानियाँ, रवा दवा ये रंग बरंग बदलियाँ, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशां, ये बदलियाँ ये आसमां ये कहकशां, खुदा करे खुदा करे खुदा करे ये कहकशां सजी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे खुदा करे खुदा करे सदा ये रोशनी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। इलाही आमीन इलाही आमीन। थैंक यू सो मच जवेरिया, जज़ाकल्लाह। भाई ब्रेक के बाद हमने भिजवाया नीचे एक ट्रक, क्योंकि ट्रक से आने थे इतने ढेर सारे मेडल्स। वो इस वजह से क्योंकि आलिया सोमरू जो कि हमारी यंगेस्ट बॉक्सर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आलिया? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये अगर तुम्हें कोई कह दे कि अपने सारे आपने मेडल्स खुद पहने तो मेरी जान ही तो आप पहन नहीं सकती हैं, तो आपके वेट से भी ज्यादा है, अपने से भारी तो मेडल्स लेके घूमती हो और ऊपर से माशाल्लाह बेल्ट भी जीत ली पिछले साल। यस अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मोमेंट था मुझे बताओ, जब ये पूरे मुझे टूर्नामेंट के हवाले से बताओ। ये मोमेंट ऐसा था कि पिछले रमज़ान की बात है, उस वक्त रोज़े में मुझे स्पॉन्सर खुद ढूंढना पड़ता था। कंपनीज को खुद यकीन दिलानी करानी पड़ती थी कि मैं खेल सकती हूँ और मैंने आगे जाके खेलना है और मैं सिलेक्ट हुई हूँ, मुझे खेलने के लिए स्पॉन्सर चाहिए। तो आपको पता है हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला स्पॉन्सर्स का होता है, तो हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिले और उस दौरान मैं काफ़ी परेशान हो गई। मेरे पास सिर्फ एक हफ़्ता था और मुझे एक हफ़्ते में सारी चीज़ें अरेंज करनी थी। उन्होंने कहा अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपकी जगह कोई और खेलेगा। सो फिर सीएम सिंध के असिस्टेंट थे हुसैन असलम भट्टी, उन्होंने जो है फिर वो मैंने उनको टिकटॉक पे मैं कमेंट किया हुआ था, कमेंट किया तो उन्होंने कमेंट के ज़रिए मुझे रीच किया और रीच करने के बाद उन्होंने मेरे सारे एक्सपेंस उठाए,